شیخ آفاق خیریت سے ہیں؟ ہلو. الحمدللہ. تمام شباب خیریت سے ہیں؟ شیخ سراج بہت آہستہ بول رہے ہیں. قبل اس کے درس شروع کیا جائے کوئی سوال ہے؟ شروع کیا جائے پھر. چونکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. چونکہ عقیدہ تحاویہ پہ ایک جو ریمارک تھا، جو ملاحظہ تھا کہ امام تحاوی رحمہ اللہ نے ترتیب کی رعایت اپنی کتاب میں نہیں کی ہے، اسی عدم ترتیب کا ایک مظہر ہمارے سامنے ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا اعتقاد بتلاتے ہوئے کہ اللہ کے سلسلے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے اسماء صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے، اسی کی وضاحت کر رہے تھے علامہ تحاوی رحمہ اللہ، اور ان کی شرح کر رہے تھے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ. علامہ تحاوی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب کتاب کا تذکرہ کیا کہ اہل سنت والجماعت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سلسلے میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بیجا تحریف اور تعویل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پہ کوئی تفسیر نہیں کرتے، کوئی معنی مراد نہیں لیتے. یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہیں. اس کے بعد اب قرآن کریم کی یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی توضیح کر رہے ہیں، جو توضیح اس سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی تکرار ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل سنت والجماعت اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس کا ظاہراً اور باطناً ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل میں اس کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں انہو کلام رب العالمین، کہ قرآن کریم یہ ہمارے رب کا کلام ہے. علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ پھر اس کلام کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے حروف اور معانی ہیں. سمجھ گئے شباب؟ لہذا جو ایک قاری پڑھتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سمجھ گئے نا شباب؟ تو جو ایک قاری جن الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے، وہ الفاظ یا وہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ایک قاری کے ہماری زبان سے جو چیز ادا ہوتی ہے وہ مخلوق ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حقیقت کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک مخلوق کے ذریعہ سے جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تب وہ مخلوق ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے جو الفاظ ادا کیے ہیں ہمارا وہ لفظ مخلوق ہے. جیسے ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہم نے الحمدللہ رب العالمین، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے شباب؟ یہ مخلوق نہیں ہے. لیکن جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنی زبان سے ادا کیا تو جو آواز نکلی یہ آواز ہماری مخلوق ہے. جو تلفظ کی ہم نے ادائیگی کی وہ تلفظ ہمارا مخلوق ہے. سمجھے نا؟
تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک قاری کی آواز میں سنتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی آواز کے واسطے سے سنا، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سنا۔ واضح شباب؟ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ ایک اشکال کبھی کبھار پیش کیا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے قرآن کو کہاں سے لیا؟ کیا لوح محفوظ سے ڈائریکٹ قرآن کو لیا یا پھر اللہ تعالیٰ کے واسطے سے لیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے ڈائریکٹ قرآن کو نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا ہے۔ واضح شباب؟ پھر جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے سنا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام سے پھر تابعین نے، اس کے بعد اتباع تابعین نے، پھر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ تو حقیقت جو کلام ہے، اصل کلام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق نہیں ہے۔ اس کے جو افعال ہیں، اس کے جو صفات ہیں، وہ بھی غیر مخلوق ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں نزل به الروح الامین، یعنی جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لے کر کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ اجمعین۔ جبریل علیہ السلام اس کلام کو لے کر کے اترے ہیں، فعلمہ سید المرسلین محمدً، پھر جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہے۔ لہذا جبریل علیہ السلام ہی وحی کے وکیل ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ پھر اس کے بعد علامہ طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِّن كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ مخلوق کا کلام اللہ تعالیٰ کے کلام کا کبھی ہمسر نہیں ہو سکتا، کبھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ در حقیقت تاکید ہے، اس سے پہلے جو بیان کر چکے ہیں کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات اس بات پر اتفاق کر لے کہ قرآن جیسا کوئی دوسرا کتاب وہ لا سکے، یا قرآن جیسا جو اپنے الفاظ اور معانی کے اعتبار سے معجز ہے، اس جیسا کوئی دوسرا کلام پیش کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یأتون بمثلہ، اس جیسا کلام کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو فارق ہے مخلوق کے کلام میں، خالق کے کلام میں، وہ فارق واضح ہے کہ ایک کلام، دونوں کلام تو ہیں لیکن ایک کلام ہے خالق کا اور ایک کلام ہے مخلوق کا۔ تو جس طرح سے مخلوق کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے دونوں کا کلام ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ واضح شباب؟ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم خلق قرآن کا بھی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، جیسا کہ مبتدعہ، جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ نے قرآن کے مخلوق ہونے کی بات کہی، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا چکے ہیں کہ کن لوگوں نے قرآن کو مخلوق کہا ہے اور مخلوق کیوں کہا ہے، اور کن لوگوں نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا ہے اور کیوں نہیں کہا ہے۔ اسی کا اعادہ کر رہے ہیں کہہ رہے وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، ہم قرآن کی مخلوقیت کے بھی قائل نہیں ہیں جیسا کہ جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ کا اعتقاد ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے، اس کے حروف اور اس کے معانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے جانب سے ہیں۔
یہی پہ ایک مسئلہ جب شروع میں قرآن کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی، کلام اللہ کے تعلق سے، تو ایک مسئلے کا ذکر کیا گیا تھا کہ کیا قرآن یہ اپنے الفاظ کے ذریعہ سے معجز ہے یا اپنے معنی کے ذریعہ سے معجز ہے؟ یعنی قرآن کس کا نام ہے؟ لفظ کا نام ہے یا پھر معنی کا نام ہے یا دونوں کا نام ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ جو اعجاز اور جو تحدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ، نہ کہ امام ابو حنیفہ کی طرف ایک قول منسوب کیا گیا ہے کہ قرآن یہ صرف معنی کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ اور اسی پہ بہت سارے فقہ حنفی میں مسائل مرتب کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے اردو میں اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے یا فارسی میں ترجمہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بتلایا ہونا شباب۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ صرف معنی کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ چیلنج معنی کے اندر پایا جا رہا ہے، نہ کہ لفظ کے اندر۔ اگر لفظ ہی مقصود ہوتا، مطلوب ہوتا، تو اہل عرب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قاف والقرآن المجید، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ ایک آیت پیش کر دو، قاف والقرآن المجید، دو آیتیں ہیں نا سورہ قاف کی، قاف والقرآن المجید، دو آیتیں ہیں۔ ہاں، یاسین ایک آیت ہے۔ تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرف جو قول منسوب کیا گیا اس کے جو ادلہ ذکر کیے جاتے ہیں، ادلہ یہ ہے کہ اگر صرف لفظ ہی مقصود ہوتا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قاف، یہ کفار اہل عرب کہہ سکتے تھے تا، سا، جیم، ضاد کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا کہ ایسا لفظ جو کسی معنی پہ دلالت کرے۔ لفظ تم لا سکتے ہو لیکن اس لفظ کے اندر وہ معنویت نہیں پائی جائے گی جو قرآن کے اندر معنویت پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے تمام لوگ عاجز ہو گئے کہ قرآن جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ صرف معنی کا نام ہے، کیونکہ جو چیلنج واقع ہوا تھا وہ معنی کے اعتبار سے، نہ کہ لفظ کے اعتبار سے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص نماز میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور بقیہ دوسرے لوگوں کے نزدیک رکن ہے یا پھر فرض ہے، ٹھیک ہے شباب؟ تو اگر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، کوئی شخص الحمدللہ رب العالمین کے بجائے نماز میں کہے تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یوم الدین کا مالک ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے، یعنی اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے شباب؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف جو قول منسوب کیا گیا اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن صرف معانی کا نام ہے، لہذا انسان معنی تو پڑھ رہا ہے تو گویا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ قول بہت ہی باطل ہے اور امام ابو حنیفہ کی طرف گرچہ منسوب کیا گیا ہے لیکن نسبت بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ عبدالعزیز البخاری نے، عبدالعزیز البخاری کا نام سنے ہیں؟ وہ امام بخاری نہیں، عبدالعزیز البخاری علماء احناف میں سے ایک بہت ہی پایا کے عالم ہیں جنہوں نے اصول البزدوی کی شرح کی ہے کشف الاسرار کے اندر، ٹھیک ہے، مکمل طور سے بیان کیا ہے، تقریباً 3-4 صفحات میں گفتگو کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف اس قول کی نسبت صحیح نہیں ہے کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ قرآن یہ صرف معنی کا نام ہے، لفظ کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے شباب؟ تو اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور دونوں کے ذریعہ سے بیک وقت چیلنج دیا گیا ہے، نہ کہ لفظ کے ذریعہ سے چیلنج دیا گیا، معنی کا اعتبار نہیں کیا گیا، اور نہ ہی معنی کے ذریعہ سے چیلنج دیا گیا، لفظ کا اعتبار
نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں کے ذریعہ سے چیلنج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہم مسلمانوں کے جماعت سے اختلاف نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی جماعت سے مراد سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، جو صدر اول میں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو منہج تھا، جو قول تھا، جو عقیدہ تھا، اس عقیدے سے ہم خلاف نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج اور عقیدہ قرآن کے بارے میں بالکل واضح تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جو غیر مخلوق ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی جماعت نے جس قول پہ اتفاق کیا اس قول سے ہم اختلاف نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے شباب، ہر ایک مسئلے میں کہ ہمارے ائمہ کرام نے، صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے جس بھی مسئلے میں اتفاق کیا ہے ہم اس مسئلے میں پھر اختلاف نہیں کرتے۔ سمجھ گئے شباب؟ اب وہ چاہے کوئی فقہی مسئلہ ہو، چاہے کوئی عقدی مسئلہ ہو، اگر صحابہ کرام کا اتفاق ہے کسی ایک مسئلے میں، یا اگر اختلاف ہے کسی مسئلے میں، سب سے پہلے اتفاق کی بات کر لیتے ہیں، بہت ہی پتہ کی چیز ہے۔ اگر اتفاق ہے صحابہ کرام کا یا پھر ائمہ کرام کا، اختلاف نہیں پایا جا رہا ہے، تو بعد میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے، چاہے فقہی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور کسی مسئلے میں اگر اختلاف رہا ہے صحابہ کرام کے مابین یا ائمہ کرام کے مابین، کسی مسئلے میں چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو یا اعتقادی مسئلہ ہو، اگر اختلاف رہا ہے تو اس مختلف فیہ مسئلے میں ہم اپنے مخالف کی نہ تو تفسیق کر سکتے ہیں، نہ تضلیل کر سکتے ہیں، نہ تبدیع کر سکتے ہیں، نہ تکفیر کر سکتے ہیں۔ واضح؟ اگر جس مسئلے میں اختلاف رہا، اتفاق رہا، تو اس مسئلے میں ہم اختلاف نہیں کر سکتے، اور جس مسئلے میں اختلاف رہا ہے اس مسئلے میں ہم اپنے مخالف کو نہ تو بدعتی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ ٹھوک سکتے ہیں، نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے۔ سمجھے نا شباب؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آگے ایک دوسری بحث آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ السلام علیکم۔ مسئلہ یہ ہے شیخ آفاق کہ جیسے کوئی ایک فقہی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر جب کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کی تکفین کے لیے کتنے کپڑے چاہیے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ 5 کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے گا یا 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟ ٹھیک، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے، متقدمین علماء کرام کے دور سے ہی، ٹھیک۔ اور اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ ادلہ۔ ایک دلیل عموم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردوں کے بارے میں کہ 3 کپڑے میں ان کی تکفین کی جائے گی۔ مردوں کے سلسلے میں یکفن الرجل فی 3 اثواب، 3 کپڑوں میں ایک مرد کی تکفین کی جائے گی۔ لہذا شریعت میں جو احکام ہیں وہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اصل یہی ہے ان احکام میں، الا یہ کہ عورتوں کے احکام کی کوئی الگ سے دلیل نہ آ جائے جو بتلائے کہ نہیں عورتیں، اس میں عورتوں کا حکم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس دلیل کے پیش نظر عورتوں کی بھی تکفین 3 کپڑوں میں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک حدیث ہے، حدیث میں یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کپڑے کا ذکر کیا ہے کہ عورتیں 5 کپڑے میں تکفین کی جائیں گی۔
اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے محدثین کے نزدیک کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. ٹھیک. اسی حدیث کے اختلاف کے سبب علماء کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ کیا عورتوں کو 5 کپڑوں میں تکفین کیا جائے گا یا پھر 3 کپڑوں میں. مسئلہ سمجھ رہے ہیں پورا نا؟ اختلاف کیوں ہوا؟ حدیث میں اختلاف کی وجہ سے، حدیث کی صحت اور ضعف میں اختلاف کی وجہ سے، لہذا متقدمین علماء کرام کے اندر اختلاف پیدا ہوا. اب آج جیسے ہمارے شیخ جعفر الہندی صاحب، ان کے سامنے مسئلہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا کہ 3 کپڑوں میں ہی عورتوں کی تکفین سنت ہے. کتنے کپڑے میں کفن دیا جائے گا عورتوں کو؟ 3 کپڑوں میں. اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے 3 کپڑوں میں کفن دینا. مطلب یہ کہ اگر 3 کے بجائے کوئی 5 میں دے رہا ہے، یا جن علماء کرام نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، اگر وہ 5 میں تکفین کے قائل ہیں تو کیا انہوں نے بدعت کی ترویج کی ہے؟ ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے. اور آج اگر کوئی شخص 5 کپڑوں میں تکفین کر دے رہا ہے تو کیا وہ بدعتی ہو گیا؟ نعوذ باللہ. نہیں نا. تو یہی ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہے، صحابہ کرام کے اندر اگر اختلاف پایا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر صحابہ کرام کے اندر اختلاف نہیں ہے، علماء کرام ائمہ کرام کے نزدیک اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد دلیل پر ہے، تو کسی ایک قول کو آپ ٹھیک ہے جس کو راجح سمجھتے ہیں آپ اس پہ عمل کیجئے، لیکن آپ اپنے مخالف پر بدعتی ہونے کا یا تکفیر کا یا تفسیق کا یا تضلیل کا فتویٰ نہیں ٹھوک سکتے. سمجھ گئے شباب؟ کیونکہ اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب وہی مثلاً امام احمد رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے کہ عورت کی تکفین 5 کپڑوں میں، امام شافعی کا فتویٰ عورت کی تکفین 5 کپڑوں میں، ٹھیک ہے. تو آپ کے قول کے مطابق ان لوگوں نے بدعت کی ترویج کی ہے، بدعت کی نشر و اشاعت کی ہے، اور جو بدعت کی نشر و اشاعت کرے گا اس کے قول کو کہیں پہ مانا جائے گا؟ اس کے قول کا اعتبار ہوگا؟ وہ تو پھر مبتدع ہو گیا، بدعتی ہو گیا. اس کی کتابوں کو پڑھنا حرام، اس کی کتابوں سے استفادہ کرنا حرام، وغیرہ وغیرہ. ہم جہاں پہ بھی نام آتا ہے ائمہ کرام کا رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک بدعتی کے اوپر آپ رحمہ اللہ کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. تو یہ سب سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے. اور در حقیقت یہ نتیجہ ہے کہ جو اسباب اختلاف ہیں ان اسباب اختلاف کو نہ پڑھنا، یا پھر جو کتابیں فقہی کتابیں مرتب کی گئی ہیں فقہ مقارن کے طور پہ، ان کتابوں کو باریک بینی سے نہ پڑھنا، ظاہریت کا رواج دینا اور ظاہریت کا پرچار کرنا. فنسأل اللہ تعالی العافیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.